انڈیا کی بات کر لیں، وہاں پہ ایپل کے اپنے اسٹور ہیں، مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. اب یہ جو 15 پرو میکس ہے اس کو مینوفیکچر انڈیا نے کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایویں تو نہیں اتنی بڑی بڑی کمپنیز وہاں پہ اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہیں. ان کو پتہ ہے ایک کنٹری ہمیں کیا ایڈوانٹیج دے سکتا ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ دبئی کی ہسٹری کیا ہے اور دبئی نے کہاں سے گرو کرنا شروع کیا. دبئی ایک ڈیزرٹ ہے، اور آج دیکھ لیں اور آج سے 10 15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ ایک صرف ایک خالی ویران جگہ تھی. وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، اپنے بزنس سٹینڈ کر رہے ہیں. آج ان لوگوں کو یہ ویزے کیوں مل رہے ہیں؟ آج ان لوگوں کو آزادی کیوں مل رہی ہے ان ممالک میں؟ اسی وجہ سے مل رہی ہے کہ وہ لوگ چلیں اپنا نہیں، کسی کا نہیں، وہ نقصان بھی نہیں کرتے. اگر ان کا فائدہ نہ ہو وہ نقصان بھی نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا اعتراضات شروع ہو گئے، جی سعودیہ انڈیا کے ساتھ مل گیا ہے، وہ یہ چیز کر رہا ہے، وہ چیز کر رہا ہے. تو بھائی پھر آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ اپنے فراڈ کیوں نہیں بند کرتے؟ آپ 2 نمبریاں بند کریں نا اپنی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے ساتھ بھی چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیں، آپ کی طبیعت؟ شکر الحمدللہ، کرم اللہ. بہت عرصے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بس کچھ کام میں مصروفیت تھی، کچھ آپ بزی تھے. آپ سے میرا کویشچن یہ ہے کہ دبئی نے انڈینس کے لیے ویزا اناؤنس کیا ہے، 5 سال کے لیے ملٹیپل ویزا فری انٹری انڈینس کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا. جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ انڈینس کو ٹورزم بہت پسند ہے، وہ وزٹ کے لیے انڈیا میں جاتے ہیں، اور بہت سارے انڈینز ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں دوسری کنٹریز میں جا کے. جیسا کہ دبئی میں بہت سارے انڈینز ہیں، سعودی عرب میں بہت سارے انڈینز ہیں. اس سے پہلے بھی سننے میں آیا تھا کہ بہت ساری کنٹریز نے انڈینز کو ویزا فری انٹری دی ہے تاکہ وہاں کے امپلائز انڈیا کے امپلائز وہاں پر جا کے کام کر سکیں. اور پاکستان کو ہر کنٹری، جیسا کہ دوست ممالک عرب ممالک ہو گئے، وہ پاکستان کو بین کرتے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے پاکستان کو دن بہ دن پیچھے چھوڑا جا رہا ہے؟ کیا آنے والے وقت میں پاکستان ہم کو تنہا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ سر تنہا تو ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بات رہے گی کہ انڈینز کی، تو دیکھیں وہ بے شک نان مسلم ہیں، لیکن وہ لوگ ایمانداری اور ان میں اخلاقیات ہم سے زیادہ اچھے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ آگے رہنا چاہیے، اپنا ذاتی مفاد نہیں سوچتے. اور آج ان کے ہم سے آگے نکلنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب جیسے ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، وہ کیا کرے گی؟ باہر جاتے ہیں، لون لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 60 70 لاکھ کا، اور وہاں دبئی سے لیتے ہیں، سعودیہ نکل جاتے ہیں، سعودیہ سے لیتے ہیں، پھر پاکستان آ جاتے ہیں. تو مجھے لوگوں کو ایسے دیکھ کے نا، کرتا دیکھ کے بڑی حیرانی ہوتی ہے. اور پھر وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جیسے پتہ نہیں بہت بڑا مارکا مار دیا ہے، یا پتہ نہیں ہم نے کتنا بڑا ایسے کوئی تیر مار دیا ہے کہ جس میں لوگ ہمیں بڑی داد دیں گے یا ہمیں بڑی شاباش دیں گے کہ 60 70 لاکھ کا لون وہاں سے لیا ہے اور پاکستان آ گئے. یار 60 70 لاکھ کا تو ایک اچھا مکان بھی نہیں آتا. اب کیا کریں گے؟ اس کا کوئی کاروبار کر لیں گے. ٹھیک ہے، کاروبار کیا ہے پاکستان میں اس وقت؟ جو کاروباروں کی حالات ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ اس وقت کیسے ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں. تو الٹا ایسی ٹائم پہ آپ لوگ وہاں سے لون لیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، کتنا عرصہ آپ وہ کھا لیں گے؟ اور اسی وجہ سے آج ہم جو بیشتر ممالک ہیں جہاں پہ ہمارے وہ لوگ وہاں پہ روزگار کمانے جا رہے تھے، جو اپنے گھروں کو چلا رہے تھے ایمانداری سے، آج وہ بھی وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. اور ہم لوگ بھی جو ہیں آج بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر بالفرض آپ کو یا مجھے وہاں پہ اب کوئی کام پڑتا ہے تو آپ کیسے جائیں گے؟ ہم تو بین ہو چکے ہیں وہاں پہ. اور ان لوگوں کی چند ایک جو گندی مچھلیاں جو تالاب میں ہیں نا، ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے. اور یہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگ پتہ نہیں ان کو بیوقوف بنائے ہیں یا ہم لوگ لوٹ آئے ہیں یا ہم لوگ بڑے کوئی ملکی ترقی میں کوئی بہت بڑا ہم نے ہاتھ ڈال دیا ہے. آپ لوگ اپنا نقصان کریں، ان کا نہیں کر رہے. وہ تو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، آپ ڈیولپنگ کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں. ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ پتہ ہوتا تو آپ ایسی حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے. آپ لوگوں کو بس اتنی عادت ہے کہ ہم نے وہ ایک ٹائم کا چورن لیا ہے اور بس وہ کھا کے تو ہم لوگ بھی سو گئے، بچوں کو بھی سلا دیا ہے. کل کا نہیں ہمیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اسی وجہ سے 60 70 لاکھ کی آپ بات کریں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ بڑے بڑے انویسٹر جن کے پاس اربوں روپے ہے وہ یہاں پہ انویسٹ کرنے سے رک گئے ہیں، وہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے. تو ہم 60 70 لاکھ میں کیا کما لیں گے؟ اور وہ بہت ساری کنٹریز جو ہیں انڈیا میں انویسٹ کر رہی ہیں، وہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا. ان کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی ایمانداری ان کو نظر آ رہی ہے. ہم
ہمارا جو ہمارے مذہب نے جو ہمیں قانون دیا تھا ہم اس کو چھوڑ کے ہم بے ایمانی کی طرف چلے گئے. جو ہمارا قانون تھا وہ لوگ اپنا کے اس کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہمارے دین سے وہ لوگ ہمارے دین سے سیکھ کے تو وہ لوگ بہت ترقی میں آگے نکل گئے ہیں. بس ہم لوگ ہیں جو بالکل ڈھیلے ہوئے ہیں. اور ہم لوگوں نے دبئی تو کیا ہم سعودیہ کی طرف سے بھی بین ہوئے پڑے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمارے جو چند بہت زیادہ سمجھدار جو لوگ تھے وہ وہاں پہ لوگوں کے ڈرائیونگ لائسنس فیک بنا رہے ہیں. پوری مشین انہیں رکھی ہوئی ہیں اور وہاں کے آئی ڈی کارڈ وہ جنریٹ کر رہے ہیں. اور یہ پچھلے 1.5 ماہ پہلے کا واقعہ ہے. تو ایسی حرکتیں کر کے آپ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ سمجھدار مانے جائیں گے یا ہمیں کوئی ہمارے تمغہ امتیاز ملے گا یہ حرکتوں سے، تو یہ آپ بے وقوفیاں کر رہے ہیں، ساتھ باقیوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. وہاں پہ جو لوگ حقیقی طور پہ اپنا روزگار کما رہے تھے، جو ایمانداری سے کام کر رہے تھے، آپ لوگوں نے ان کا بھی جینا محال کیا ہے. آپ لوگوں نے ان کا بھی جینا دوبر کیا ہے. آج وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. ان کے وسائل کیا ہیں؟ جو بیچارے یہاں سے اپنے ماں باپ کی محنت کی کمائی اکٹھی کر کے ویزا لگوا کے وہاں جا کے کام کر رہے تھے، یا ان لوگوں کے وہاں پہ کچھ چھوٹے موٹے اپنے کام تھے، آپ لوگوں نے وہ بھی بند کروا دیے ہیں. اور وہ ممالک کو دیکھیں، وہ بجائے کہ آپ کی طرح وہ لون لے کے فراڈ کریں، وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، اپنے بزنس سٹینڈ کر رہے ہیں. آج ان لوگوں کو یہ ویزے کیوں مل رہے ہیں؟ آج ان لوگوں کو آزادی کیوں مل رہی ہے ان ممالک میں؟ اسی وجہ سے مل رہی ہے کہ وہ لوگ چلیں اپنا نہیں، کسی کا نہیں، وہ نقصان بھی نہیں کرتے. اگر ان کا فائدہ نہ ہو وہ نقصان بھی نہیں کرتے اور بڑا خیال کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے ملک کو آگے رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا بہتر ہے یا کس طرح سے ہم نے چلنا ہے. اور اب آپ پچھلے دنوں دیکھیں سعودیہ جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے لیکن وہ انڈیا کے ساتھ کولیبریشن کر رہا ہے. اگر ہم اچھا میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا اعتراضات شروع ہو گئے، جی سعودیہ انڈیا کے ساتھ مل گیا ہے، وہ یہ چیز کر رہا ہے، وہ چیز کر رہا ہے. تو بھائی پھر آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ اپنے فراڈ کیوں نہیں بند کرتے؟ آپ 2 نمبریاں بند کریں نا اپنی، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کے ساتھ بھی چلیں گے، ان کو آپ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کے ساتھ اتفاق اور چلنا وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کی اکانومی بڑھتی ہے، ان کی اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے. وہ لوگ پروفٹ دیتے ہیں، کچھ اپنا کماتے ہیں، کچھ کما کے بھی دیتے ہیں، چوری نہیں کرتے. اور یہ چوریاں بند کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ملکی حالات یہیں پہ ہی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، باہر تو ہم تبھی گئے ہیں کہ جب ہم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بہتر کام نہیں ہے، تو اسی وجہ سے تو ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. اب وہاں پہ بھی ہم نے ستیہ ناش پھیر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ سعودیہ میں ہمیں وہ عمرہ اور حج کے لیے بھی وہ ہماری درخواستیں ایکسیپٹ نہ کریں کہ بھائی جان تم لوگ پاکستانی ہو. ٹھیک ہے، تو خدا را خوف کھائیں ان چیزوں سے اور پرہیز کریں. یہ 2 نمبریاں یہ ہمیں ویسے ہی سوٹ نہیں کرتی. ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم کس سنت کے مطابق چل رہے ہیں اور ہمارے قوانین دائرہ اسلام میں رہنے چاہیے اور اس کے مطابق چلنے چاہیے. ہمیں جو دین ملا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے اور ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنا بھی، اپنے ملک کا بھی. اور سب سے بڑی بات ہے سب کی عزت کا اور اپنے ملک کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. یہاں تو جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے لیکن باہر تو نہ کریں. آپ اگر بالفرض کوئی غریب ہے اس کو ہم اپنے ساتھ جوڑ کے اس کو چلاتے ہیں، اس کو سٹینڈ کرتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیروں کے تلے لے کے تو خود آگے نکل جاتا ہے. پھر ہم غریب ہو جاتے ہیں، وہ امیر ہو جاتا ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نے بھی معاشرے میں بڑے اچھے فرائض قائم کرنے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. اگر ہم جو دوست ممالک ہیں یا قریبی ممالک ہیں ہمارے، ان کو دیکھیں، ان لوگوں سے سیکھیں، انہوں نے آپس میں کیسے پیار محبت سے ہر چیز کو نبھایا ہوا ہے، ہر چیز کو چلایا ہوا ہے. ابھی مودی سرکار جو ہے وہ ہیٹرک کرنے جا رہی ہے اور ان کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی ادارے یا کوئی بھی ایسا بندہ انوالو نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ سیاست نام کی اول تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز ہے، اور دوسرا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اگلے سٹیپ میں کیا کرنا ہے، ہمارا کیا ذہن ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے اور کوئی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس سمت جانا ہے.
اور وہ جو ممالک ہیں انہوں نے آج سے 20 سال پہلے ہی اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی، اپنے پلاننگ کے مطابق چل رہے تھے، کچھ ایجنڈا انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا، اس کے مطابق چل رہے تھے۔ تو خامیاں ہم میں بھی ہیں، غریب میں بھی ہے، امیر میں بھی ہیں، عوام میں بھی ہیں، اور سبھی میں ہی ہیں۔ ہمارے ملک میں خامیاں زیادہ ہیں اور اچھی چیزیں کم ہیں۔ مستنصر بھائی، اگر بات کریں مودی سرکار کی یا ہمارے ہمسایہ ملک جیسے ایران کر لو، افغانستان کب آزاد ہوا؟ ہوں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہوں، ہم ہی اس کو کہہ لیں کہ جاننے والے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ آزاد ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی کرنسی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارے ساتھ دوستی کرو، یہاں انویسٹ کرو، ہمیں کیا چاہیے؟ ہوں، ہم جب ہمارے ہاں کوئی انویسٹر آتا ہے، ہم پہلے کہتے ہیں بھائی ہماری پاکٹ میں کیا آئے گا، ہوں، جبکہ انڈیا کہتا ہے کہ میرے ساتھ 5 سال کا اگریمنٹ کرو، آنا نہ آنا وہ بات کی بات ہے۔ ہوں۔ کوئی بھی انویسٹر آتا ہے، کوئی بھی کنٹری انویسٹ کرنے جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ 5 سال کا اگریمنٹ کرو، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگریمنٹ بعد میں، پہلے بتاؤ میری پاکٹ میں کیا آئے گا۔ تو ایسے کیسے ہماری کنٹری میں کوئی انویسٹر آ سکتا ہے؟ اگر ہمارے ہاں جہاں پہ کوئی چیز بن جائے تو ہماری عوام اس کو توڑنے لگ جاتی ہے۔ وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، وہاں کے رولز کو فالو کیا جاتا ہے، لوگوں کو وہاں کے رولز پسند ہیں، وہ وہاں پہ جا کے انویسٹ کرتے ہیں۔ سر آپ ایران اور افغانستان یا انڈیا کی بات کرتے ہیں، تو باتیں تو اگر ہم دبئی کو ہی دیکھیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ دبئی کی ہسٹری کیا ہے اور دبئی نے کہاں سے گرو کرنا شروع کیا۔ دبئی ایک ڈیزرٹ ہے، اور آج دیکھ لیں اور آج سے 10 15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ صرف ایک خالی ویران جگہ تھی۔ اور آج جیسے کہ دنیا کی سب سے بلند ترین بلڈنگ جو برج خلیفہ ہے، وہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ دبئی کے پاس ہے۔ تو دبئی کو بنانے میں بھی تو پاکستان کا ہاتھ ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ۔ وہاں پہ ایئر لائنز سب سے پہلے پی آئی اے نے دی تھی 3، جبکہ یورپ نے، امریکہ نے، انڈیا نے، سب نے منع کر دیا تھا۔ کسی نے بھی برٹش کوئی بھی ایئر لائن ان کے پاس نہیں تھی، سب نے انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے پلین کوئی بھی۔ تو پاکستان نے ان کو 3 پلین دیے تھے، اور آج دبئی جو ہے وہ اس کی بنیاد ہی جو ان کے ایئرپورٹس اور ان کی یہ والی اکانومی سیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اتنا نہیں پتا کہ ان ممالک کو بنایا بھی ہم نے ہے۔ آج کوئی بندہ یقین کرتا ہے کہ دبئی کہاں پہ ہے اور اس کو سہارا پاکستان نے دیا تھا۔ آج اگر تب ہمیں کوئی اچھے لوگ ملے ہوتے، یا ہم نے ایمانداری کی ہوتی، اس ملک کے ساتھ وفاداری کی ہوتی، تو اگر ہم دوسرے ممالک کو اتنے آگے بنا سکتے ہیں، ان کا ساتھ دے کے ان کو اتنا آگے لے جا سکتے ہیں، تو کیا اس وقت ہم خود نہیں کچھ کر سکتے تھے؟ جس وقت ہم دبئی کو 3 طیارے جو ہے وہ لیز پہ دے رہے تھے، تو کیا اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ سبھی کچھ تھا۔ یہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، بس یہ ہے کہ ہماری نیتیں گندی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ دوسری کنٹریز جو ہے ان کی جب کوئی مدد کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ ہماری جب کوئی مدد کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چل ٹھیک ہے یار، وقت گزر رہا ہے، مدد سے سانو آ ہی جانی۔ ہم مدد کی امید میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے مدد ملنے کے بعد ہم اس کو آگے بہتر کریں۔ وہی نا، اب ہم لوگ، ہماری حکومتیں بھی، اب تو ان کو بھی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ والے پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں، یا ہماری یوتھ یہ کرے گی، یا ہم لوگ یہ کریں گے، اس سے ہم اپنے ملک میں ایک نیا کاروبار سٹینڈ کریں گے، وہ پروفیٹیبل ہوگا۔ ہم نے صرف، وہ ہمارے پولیٹیشین نے اور ہم لوگوں نے نعرہ لگانا ہوتا ہے کہ وہ اب فلاں ملک ہمیں امداد دے گا یا فلاں ملک ہمیں دے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، لے لیے آپ نے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو پھر اس کو کہیں لگائیں بھی تو اس سے کوئی فائدہ بھی کمائیں۔ اب جیسے انڈیا کی بات کر لیں، وہاں پہ ایپل کے اپنے سٹور ہیں، مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو 15 پرو میکس ہے، اس کو مینوفیکچر انڈیا نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایویں تو نہیں اتنی بڑی بڑی کمپنیز وہاں پہ اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہے ایک کنٹری ہمیں کیا ایڈوانٹیج دے سکتا ہے۔ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم اپاہج نہیں ہیں، ہم لنگڑے لولے نہیں ہیں، اور شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور بڑے پاورفل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے۔ ہمیں تو یار سوچنا چاہیے کہ ہم ہر طرح سے نیک اور ہر طرح سے اچھے ہیں دین میں بھی، تو کیوں نہ ہم لوگ ایمانداری سے چلیں، اور اگر کوئی ہمیں سٹینڈ کر رہا ہے تو ہمیں اس کو آگے مزید بڑھانا چاہیے، نہ کہ اس کو خراب کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو چوری کرنا ہم چاہیے۔ تو ہسٹری کریٹر ہے نا، ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 1 سال کوئی ملک بغیر وزیر اعظم کے چلا ہے۔
ہسٹری میں بھائی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ملک ایسا ہے جو 1 سال بغیر وزیر اعظم کے اس نے نکالے ہیں۔ تو جو ملک 1 سال بغیر وزیر اعظم کے نکال سکتا ہے، کیا وہ ملک اس پہ تھوڑی محنت کی جائے تو وہ کیا ترقی نہیں کر سکتا؟ ترقی کی طرف ہم بھی جا سکتے ہیں، ہم کسی اور کی مدد کر کے اس کو ترقی کی طرف اگر وہ جا سکتا ہے، جیسے آپ نے دبئی کی بات کی ہے، تو کیا ہم نہیں ترقی کی طرف جا سکتے؟ تو ہر کوئی بندہ یہی کہتا ہے، اس ملک کو اگر کسی ذات نے بچایا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ورنہ اس کو کھانے والے بہت تھے۔ یہ کنٹری جو ہے جتنی کھائی گئی ہے اتنی ہی یہ اسٹرانگ ہے ابھی تک، اگر اس کو تھوڑا سا اور مزید چلایا جائے تو یہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ سر آج یہ 76واں سال چل رہا ہے اس ملک کو بنے، تو ان 76 سالوں میں اس ملک کو کھایا ہی گیا ہے، اس میں لگایا کسی نے بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ یہاں سے لے کے گیا ہے، یہاں سے کھا کے گیا ہے۔ جو اس وقت بڑے بڑے ممالک بنے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی یہاں سے بہت کھایا ہے، اور آج وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ باقی بات آپ کی کہ 1 سال یہ واحد ملک ہے جو بغیر وزیر اعظم کے چلا ہے، تو دیکھیں ہم لوگ ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں ماشاءاللہ، اور جگاڑو ہیں یہاں کے لوگ سارے اور سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے خود کو کیسے چلانا ہے، لیکن پھر بھی ایک ڈھیلا پن ہوتا ہے نا خود سے، ایک ذاتی مفاد پرستی کہہ لیں، ایک خود سے نہ کرنے والی بات، ایک ضد، وہ ہے بس۔ باقی وزیر اعظم ہو یا نہ ہو وہ تو ایک لمبی کہانی ہے، وہ تو پھر کبھی اس پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک میں ہمیں تھوڑا بہتر ہونا پڑے گا، ہمیں ایمانداری کو لے کے آنا پڑے گا، ہمیں آپس میں پیار محبت بڑھانا پڑے گا، ہمیں یونٹی بڑھانی پڑے گی، ایک دوسرے کے نظریے کو جاننا پڑے گا، آپس میں پیار محبت سے صرف اس ملک کے فائدے میں سوچنا پڑے گا، نہ کہ اپنے فائدے میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دبئی تو کیا، ہم لوگ امریکہ سے بھی آگے نکل سکتے ہیں بے شک۔ تھینک یو سو مچ بھائی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔